اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا۔ یہ لوگ پیارے محبوب آپ سے قیامت کے متعلق سوال کرتے ہیں۔ قل انما علمها عند ربی لا یجلیها لوقتها الا هو۔ اس کا علم تو صرف میرے رب کے پاس ہے، آپ فرما دیجئے اس کے وقت پر صرف وہی اس کو ظہور میں لائے گا۔ علامات قیامت میں کل کچھ میں نے عرض کیا، آج اسی کو آگے لے کے چلتے ہیں جی۔ یہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل ہے جی۔ سنن ابن ماجہ شریف میں 4044 نمبر پر یہ روایت آئی ہے۔ کہتے جی قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوماً بارزا للناس۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز لوگوں کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ فاتاہ رجلا، ایک شخص آیا۔ فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متی الساعہ۔ اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ فقال ما المسئول عنها بعالم من السائل۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بھائی جو سوال کرنے والا ہے وہ اتنا ہی جانتا ہے جس سے سوال کیا جا رہا ہے۔ میں بھی اتنا ہی جانتا ہوں جتنا تم جانتے ہو۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نشانیاں تو بتا دیجئے، قیامت کب ہوگی؟ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ٹھیک ہے ولیکن سأخبرک عن اشراطها، ٹھیک ہے میں تمہیں قیامت کی نشانیاں بتاتا ہوں۔ ولدت الامۃ ربتها فذاک من اشراطها۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب لونڈی اپنی مالکہ کو جنے تو یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ اگر میں اس کو سادہ لفظوں میں کہوں تو جب اولاد اپنے ماں باپ کے سامنے بدتمیز ہو کے کھڑی ہو جائے نا، یعنی اولاد ماں باپ کے ساتھ ایسا سلوک کرے کہ یہ ان کے ماں باپ نہیں بلکہ وہ ماں پہ ہو۔ اولاد اس ڈانٹنا، روکنا، تمیز دینا، تربیت دینا یہ ماں باپ کا کام ہے، استاد مرشد کا کام ہے۔ تو جب قوم اس طرح کرنے لگ جائے، اور یہاں پر جو حضور نے ارشاد فرمایا کہ جب لونڈی اپنی مالکہ کو جنم دے، یعنی جس صنف کو ہم بچیوں کو سب سے زیادہ تہذیب یافتہ سمجھتے ہیں کہ یار بچیاں ماں دیاں بڑیاں وفادار ہوندیاں نے، جب بچیاں اپنی ماؤں کے سامنے کھڑی ہو جائیں سمجھ لینا اب قیامت کی نشانی آ گئی۔ یہ بیٹیاں بدتمیزی کریں۔ پھر میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِذَا كَانَتِ الْحُفَاةُ الْعُرْيَاةُ رُؤُوسَ النَّاسِ فَذَاكَ مِنْ أَشْرَاطِهَا۔ اور جب ننگے پاؤں، ننگے بدن لوگوں کے سردار بن جائیں تو یہ بھی اس کی نشانیوں میں سے ہے۔ تیل نکلنے سے پہلے نا جی سعودیہ میں حضرت وہ تصویر میں نے دیکھی ہوئی ہے، پھٹے ہوئے جبے، ننگے بدن، وہ تصویر میں نے دیکھی ہے۔ آج آپ دیکھیں کہ وہی ننگ دھڑنگ لوگ آج دنیا کے سردار بنے ہوئے یا نہیں بنے ہوئے۔ پاکستان کے اندر آپ لوگوں نے تو مجھ سے زیادہ وقت گزارا ہے، پاکستان کے اندر وہ لوگ جو پچھلی نسل میں غریب لوگ تھے، جن کے باپ سائیکل چلاتے تھے، پیدل چلتے تھے، آج وہ لوگ قوم کے سردار بن کے لینڈ کروزروں پہ ہیں یا نہیں ہیں، جس کو ہم سادہ لفظوں میں سیاستدان کہتے ہیں۔ انہوں نے ماں پیو کی کرتے سن، بھوکے ننگے غریب لوگ، لیکن جدو اولاداں آئیاں جناب ویکھو انہوں نے 2 نمبریاں کیتیاں تے آج دیکھو کتے دے کتے پہنچ گئے۔ وَإِذَا تَطَاوَلَ رِعَاءُ الْغَنَمِ فِي الْبُنْيَانِ فَذَاكَ مِنْ أَشْرَاطِهَا۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بکریاں چرانے والے عالی شان عمارتوں پر فخر کرنے لگیں تو یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی۔ بکریاں چرانے والے عمارتوں پر جب بڑی عمارت، وہ دبئی میں بنی تھی سب سے بڑی عمارت برج خلیفہ، ہاں جی اچھا جی، برج خلیفہ بنی دبئی میں سب سے بڑی عمارت،
اب جناب سعودیہ کے اندر محمد بن سلمان کہتا ہے میں اس سے بھی 100 فٹ اور 150 فٹ اسے اونچی بناؤں گا. یعنی اب اونچی اونچی عمارتوں پر فخر ہو رہا ہے. انج بالکل ایک لفظ میرے آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک، ایک لفظ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فی خمس لا یعلمہن الا اللہ فطال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ عندہ علم الساعۃ وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام، سورہ لقمان کی 34 نمبر آیت مبارکہ ہے. قیامت کا علم ان 5 باتوں میں سے ہے جنہیں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی ان اللہ عندہ علم الساعۃ، الآخر اللہ ہی کو معلوم ہے قیامت کب ہوگی، وہی بارش نازل کرتا ہے، وہی جانتا ہے ماں کے پیٹ میں کیا ہے. میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور فرمان علی شان ہے. انس بن مالک روایت کرنے والا ہے، کہتے ہیں الا احدثکم حدیثا سمعتہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یحدثکم به احد بعدی سمعتہ منہ. حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ کیا میں تمہیں وہ بات نہ بتاؤں جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے اور میرے بعد وہ کوئی بات تمہیں اور نہیں بتائے گا. میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا سمعتہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يحدثكم به احد بعدی سمعتہ منہ ان من اشراط الساعۃ ان يرفع العلم ويظهر الجهل ويفشو الزنا ويشرب الخمر ويذهب الرجال ويبقى النساء حتى يكون ل50 امرأة قیم واحد. آقا جی نے ارشاد فرمایا قیامت کی نشانیاں یہ ہے علم اٹھ جائے گا، جہالت پھیل جائے گی، زنا عام ہو جائے گا، شراب پی جانے لگے گی، مرد کم ہو جائیں گے، عورتیں زیادہ ہوں گی، حتیٰ کہ 50 عورتوں کا کفیل سرپرست ایک مرد ہوگا. میں بعض اوقات یہ سوچ رہا تھا کہ عورتیں پیدا زیادہ ہوں گی. ایک تو یہ تو ریشو ویسے بھی ہو رہی ہے کہ مرد جو ہے لڑکے کم پیدا ہو رہے ہیں، لڑکیاں زیادہ پیدا ہو رہی ہیں، ایک تو یہ وجہ ہے. دوسری میں سوچ رہا تھا یار یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ مرد اتنے ہی کم ہو جائیں کہ 50 عورتوں پر ایک مرد سرپرست اور ان کا کفیل ہو. تو اب کے حالات مجھے بتا رہے ہیں فلسطین میں، کشمیر میں، بوسنیا میں، چچنیا میں، یمن میں، جہاں کہیں بھی آپ چلے جائیں نا جنگیں ہو رہی ہیں. کشمیر کے بارڈر پہ روزانہ جنگ ہو رہی ہوتی، کوئی نہ کوئی مر رہا ہے. مرتے کون ہیں؟ مرد. لڑتے فوجی لڑتے ہیں نا، فوج میں تو مرد ہی جاتے ہیں، شہید وہی ہوتے ہیں. تو جب سارے خطۂ ارض پہ، زمین پہ، پورے ممالک میں یہ جنگیں شروع ہو جائیں گی، جدال قتال شروع ہو جائے گا، تو مرد تو خود بخود کم ہونے. تو پھر آپ پہ ہی جو ہے وہ 50 عورتوں پہ ایک مرد آئے گا. یہ آپ کا جاپان ہے نا جی، دنیا کی کتنی ترقی یافتہ ہے نہیں کتنا، لیکن اگلے 50 سال میں ماہرین کہتے ہیں یہ جاپان ختم ہو جائے گا. وہاں پر کوئی جو ہے شادی کا سسٹم ہی نہیں. کچھ یہ صورتحال ہوگی کہ لوگوں نے وہ جو ایک قدرتی اللہ تعالیٰ نے ایک نسل کو بڑھانے کا طریقہ ذریعہ رکھا تھا، وہ ذریعے ختم ہو رہے ہیں. جنگیں زیادہ ہو رہی ہیں، بندے زیادہ مر رہے ہیں، ایکسیڈنٹ زیادہ ہو رہے ہیں، قتل زیادہ ہو رہے ہیں. مائیاں بڑی شاد و نادر کوئی ایسے کیسوں میں آتی ہیں، ورنہ زیادہ تر کیسوں میں مرد ہی اس کا شکار ہوتا ہے. اس لیے میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی بالکل عین پتھر پر لکیر ثابت ہو رہا ہے. میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ بھی سیدنا ابو ہریرہ نقل کرنے والے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقوم الساعة حتى يحصر الفرات عن جبل من ذهب فيقتتل الناس عليه فيقتل من كل 10 9. حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک دریائے فرات میں سے سونے کے پہاڑ نہ ظاہر ہو جائیں اور لوگ اس پر باہم جنگ کرنے لگیں، حتیٰ کہ 10 آدمیوں میں سے 9 قتل ہو جائیں گے اور ایک باقی رہ جائے گا. بخاری شریف کے اندر یہ حدیث پاک ہے، اس میں ہے کہ 100 میں سے 99 قتل ہو جائیں گے. اچھا میں قربان جاؤں سونے نبی تیری شان پر، لو جی یہ
اس بات کو سنے نا مجھے کو 15 ایک دن ہوئے ہوں گے اس بات کو کہ دریائے فرات آدھا ہوا خشک. اس کے یہ آپ نیٹ پہ سن سکتے ہیں. دریائے فرات ہوا آدھا خشک. آدھا خشک ہونے کے بعد اس کے نیچے سے ایک وسیع سرنگوں کا جال نکل آیا. وہ ہیں یہ مٹی کی کچی سرنگیں. وہ کہتے ہیں جی ہم جب ان کے اندر داخل ہوئے نا تو ہمیں خزانے کے اثرات ملے, سونے کے بڑے بھنڈاروں کے جو ہے نا ہمیں اثرات ملے کہ یہاں پر سونے کا کوئی بہت بڑا پہاڑ ہے. اگلے 50 سال میں یہ پانی خود بخود کرتے 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 خشک ہو جائے گا, پھر نیچے غاروں میں سے ہم نکال سکتے ہیں. تو ماہرین نے کہا کہ ہم اس کو ویسے نکال جو ہے نا جی اپنی طرف سے ہی توڑ کے ہم اس میں سے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. انہوں نے کہا ایک جگہ ہم نے تھوڑا سا توڑنے کی کوشش کی تو وہ اوپر سے پانی ان سرنگوں میں آنے لگ گیا. کہا کہ ہم نے زیادہ اگر کیا نا تو پانی کا بہاؤ اتنی تیزی سے نیچے آئے گا ان سرنگوں میں کہ وہ سارا خزانہ بہا کے لے جائے گا, سارا خزانہ وہ بہا کے لے جائے. اچھا ثبوت مل گئے, آلات نے اس بات کی تصدیق کر دی کہ یہاں پر سونے کے خزانے جیسے وہ خشک ہوا, وہ ذرات چھوٹے موٹے جو ٹکڑے مکڑے وہ تو ملے سو ملے, لیکن جس کی بات حضور کر رہے ہیں نا جی سونے کے پہاڑ ظاہر ہوں گے وہ جناب اے ہن کوئے کھڑے جے. اب تو جدید آلات ہیں اینڈ 1 منٹ میں پتہ کر لیتے ہیں جناب کیا صورتحال ہونے والی نہیں. وہ جناب بالکل حضور کی اینڈ ایک گل بالکل پتھر پر لکیر ہو رہی. اس کائنات میں جس بندے نے بھی پیشن گوئی کی ہے نا جی, آج کل بابا وانگا بڑی نوسٹرڈامس جو ہے وہ بڑا مشہور ہے, ان کی 100 میں سے کو 30% باتیں سچی نکلتی ہیں اور باقی 70% جھوٹی. تکے مارے وہ تکا لگ گیا 100 گلاں کیتیاں 30 پوریاں ہو ہی جاندیاں نے ہاں جی. لیکن میں قربان جاؤں 14 صدیوں کے اندر میرے سونے نبی کا کوئی ایک قول بھی غلط نہیں ثابت کر سکتا, ایک بات بھی حضور کی کوئی ایک بات غلط ہوئی ہو. حضرت اس کو کہتے ہیں پیشن گوئی, اس کو کہتے ہیں علم, کیونکہ حضور خود تو بولتے نہیں تھے, جو اللہ حکم فرماتا تھا محبوب وہی بیان کرتے ہاں جی. اس لیے آج آپ اندازہ فرمائیے کہ یہ علامات ساری پوری ہو چکی. میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث پاک سنیں ابن ماجہ شریف میں 4047 نمبر پر حضرت ابو ہریرہ سے ہی روایت کیا گیا, کہتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يفيض المال وتظهر الفتن ويكثر الحرج. اور میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت اس وقت تک نہیں قائم ہوگی جب تک مال کی خوب فراوانی نہ ہو جائے, مال کی خوب فراوانی نہ ہو جائے, فتنہ عام نہ ہو جائے, حرج کی کثرت ہونے لگے. لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ومل فتن ومل حرج, یا رسول اللہ یہ حرج کیا ہے؟ فرمایا القتل 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 ثلاثا. حضور نے فرمایا قتل قتل قتل. ہمارے ماں باپ نے نا کبھی کبھار سنا تھا کو قتل ہو گیا, اور پھر ہم سنتے تھے کہ لال آندیاں چلتی تھیں. میں نے خود وہ آندیاں دیکھی ہوئی ہیں, لال آندیاں چلتی, اور جب بھی کوئی لال آندھی چلتی تھی نا جی تو فوراً کوئی کہتے تھے اوئے کوئی مظلوم مارا گیا, کیونکہ آج آسمان رو رہا ہے, آسمان لال آندھی چلتی تھی. اب تو بھائی اتنا قتل ہو گیا, اتنا, یہ آپ اندازہ کریں صرف فلسطین کے بچوں کو 20,000 سے زیادہ بندہ مار دیا گیا. 20,000 فلسطینی مسلمانوں کو نہ آسمان رویا نہ زمین روئی. اب آسمان رو رو کے بھی تھک گیا ہے, زمین رو رو کے بھی تھک گئی ہے. حضرت اس سے بڑھ کے کیا ہے یار, ہم جس کو اپنا یار سمجھتے ہیں نا جی یہ ساڈا بڑا وفادار ہے چین. حضرت صاحب 12% کشمیر اس کے پاس ہے, چائنا کے پاس, اور جتنا ظلم و ستم اس خطے پہ مسلمانوں پہ ہو رہا ہے کوئی آواز اٹھانے کو تیار نہیں ہے. وہ بھی سیانے نے پیسے نال انہوں نے منہ بند کیتا ہے, پیسہ پھڑو. ایک بڑے سیانے بندے نے مجھے بات کی تھی, میں نے اس سے اجازت نہیں لی, مجھے وہ بندہ یاد ہے, لیکن یہ نہ ہو کہ مجھ سے ناراض ہو جائے تو میرا نام کیوں لے لے. اس بندے سے میں نے پوچھا یار اے بندے کو میں بڑا تنگ ہاں, مہربانی کر کوئی طریقہ دس. بڑا ذلیل کیتا ہے اس بندے نے, بڑا تنگ کیتا ہے. انہوں نے کہا اچھا اللہ یہ مسئلہ ہی کوئی نہیں, انہوں پیسے دینے شروع کر دیں, انہوں پیسے دینے شروع کر دیں, ان کی زبان بند ہو جائے گی. لو جی اس بندے کے کہنے پہ عمل کیا, ایسی زبان بند ہوئی کہ وہی جناب ہن کلمے پڑھدا ہے جی. وہی بندہ من تعریفاں کہندا لو جی تیرے ورگا تو بندہ ہی کوئی نہیں.
تو کمال مینوں پتہ ہی ہون لگ گیا۔ چین نے ہمارے ارباب اقتدار کے منہ میں اتنا پیسہ ٹھوس دیا ہے، اب یہ بولتے ہی نہیں ہیں، یہ کہتے ہیں جی ساڈا اصل وفادار ہے تو اے جے، اصل وفادار جی ساڈے نال کوئی ہے نا جی، انہیں سانو فلانی شے دیتی، انہیں سانو فلانی شے دیتی فلانی۔ میں کہتا ہوں ایمان سے خدا کی قسم ہے، قرآن کہتا ہے کافر کبھی مسلمان کا دوست نہیں ہو سکتا، یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ 57 اسلامی ممالک ہیں یا 58 ہیں کہ بلا سارے اگر ایسے ہو جائیں، جرت ہے کسی دی وہ مسلمان نہ لے کے، یہی بات میرے سنے نبی نے کی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے حضور کے فرمان پر عمل کی توفیق نصیب فرما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ بڑا سنتی مارے گئے قبولیت عطا فرما، بتقاضۂ بشریت کو غلطی کوتاہی گناہ سرزد ہو گئے، شان کریمی کو صدقہ معاف فرما، جملہ پریشانیوں بلاؤں مصیبتوں آفتوں سے نجات عطا فرما، جو تجھ سے مانگ پائے مولا وہ بھی عطا فرما، جو نہ مانگ پائے وہ بھی عطا فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔